جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریاں کیا ہیں اور وہ کیسے لگتی ہیں؟ جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریاں وہ انفیکشن ہیں جو کسی بھی قسم کے جنسی تعلقات کے ذریعے پھیلتی ہیں۔ اندام نہانی، مکد، جنسی بوسہ زنی وہ جنسی اعضاء کو زخمی کر سکتے ہیں، لیکن اکثر دوسرے اعضاء کو اس کے ساتھ ساتھ بیمار کر دیتے ہیں۔ جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریوں کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ مختلف جراثیموں، بیکٹیریا، وائرس، پروٹوزوا، فنگس کی وجہ سے جنسی تعلقات کے دوران ایک شخص سے دوسرے شخص میں نطفہ، اندام نہانی، رطوبت، خون، تھوک کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں اور حیاتیاتی سیالوں کو متاثر کرتے ہیں۔ جنسی طور پر منتقل ہونے والی اہم بیماریاں کیا ہیں؟ جنسی طور پر منتقل ہونے والی اہم بیماریاں آتش، سوزاک، وینرل لیمفوگرانولوما، نرم السر، غیر محسوس پیشاب کی سوزش، جینیاتی ہرپس، مسے، کینڈیڈا اور ٹرائکوموناس سے جنان کی نالی کے انفیکشن، ہیپاٹائٹس بی اور سی اور ایڈز، پیڈیکولوسس اور خارش بھی شامل ہیں۔ توجہ: بعض صورتوں میں جس شخص کو جنسی تعلقات کے ذریعے بیماری لاحق ہوئی ہے وہ نہ صرف دوسرے لوگوں کے ساتھ جنسی تعلق کے ذریعے بلکہ دوسرے طریقوں سے بھی منتقل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر براہ راست ماں سے بچے تک، حمل کے دوران، بچے کی پیدائش یا دودھ پلانا، جیسا کہ HIV ہیپاٹائٹس بی کی صورت میں، جینیاتی ہرپس، آتش، سوزاک، کلیمائیڈیا، خون کے ذریعے منتقلی کی صورت میں، جیسا کہ زخموں سے رابطہ، سرنجوں کا تبادلہ، ٹیٹو، چھیدنا، ایسے آلات کا استعمال جس میں خون کے پوشیدہ نشانات بھی شامل ہوں، جیسے کینچی، استرا، دوسروں کی استعمال شدہ سوئیاں، جیسا کہ HIV ہیپاٹائٹس بی اور سی، آتش کے معاملے میں جلد کے براہ راست رابطے کے ذریعے، جیسا کہ جوئیں پڑنا اور خارش کی صورت میں۔ جوئیں پڑنے اور خارش کی صورت میں متاثرہ شخص کی طرف سے استعمال ہونے والی اشیاء یا کپڑوں کے ذریعے۔ جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریاں کھانسی یا چھینک سے نہیں پھیلتی ہیں۔ دفتر میں یا معمول کے مطابق سماجی رابطوں کے ساتھ وہ منتقل نہیں ہوتے ہیں۔ مچھروں یا دوسرے جانوروں کے ذریعے اور نہ ہی وہ بیت الخلاء کے استعمال سے منتقل ہوتے ہیں۔ ایڈز جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریوں میں سب سے زیادہ سنگین بیماری ایڈز ہے، جو HIV وائرس کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے۔ آج تک HIV انفیکشن کو روکنے کے لیے کوئی ویکسین موجود نہیں ہے یا HIV انفیکشن یا ایڈز کی بیماری کا علاج ابھی تک موجود نہیں ہے۔ جو لوگ
HIV وائرس سے متاثر ہیں ان کا علاج ان دوائیوں سے زندگی بھر کیا جا سکتا ہے جو انفیکشن کو کنٹرول میں رکھتی ہیں، لیکن جس کے کسی بھی صورت میں دوسرے اعضاء پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ توجہ: بہت سی بیماریاں مہینوں گزرنے کے بعد بھی عضو تناسل میں کسی پریشانی کا سبب نہیں بنتی یا صرف معمولی خلل پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے متاثرہ افراد کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ غیر محفوظ جنسی میلاپ کے ذریعے یعنی کنڈوم کے استعمال کے بغیر اس میں انفیکشن منتقل ہوا ہے۔ لیکن اگر ان بیماریوں کو نہ پہچانا جائے اور ان کا علاج نہ کیا جائے تو یہ طویل عرصے کے بعد صحت کے معاملے میں سنگین مسائل پیدا کر سکتی ہیں، جیسا کہ بانجھ پن یعنی سنگین دشواری، حتیٰ کہ ناممکن بچے پیدا کرنا عورتوں اور مردوں میں۔ حمل کے دوران مسائل جیسا کہ قبل از وقت پیدائش، حمل کا ضائع ہو جانا یا بچے کی موت، بچوں میں انفیکشن جیسا کہ آنکھ یا پھیپھڑوں کے انفیکشن، ٹیومر کی نشو و نما، مثال کے طور پر سرویکل، جگر یا دوسرے اعضاء کا کینسر، مختلف اعضاء کے شدید انفیکشن جیسے ایڈز کی صورت میں۔ جنسی بیماریوں سے کیسے بچا جائے؟ ان بیماریوں سے صرف صحیح طرز عمل سے بچا جا سکتا ہے، یعنی ان صورتوں کے مطابق ان کی روک تھام کر کے۔ ہم بستری میں ہمیشہ کنڈوم کا استعمال کریں کیونکہ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ یاد رکھیں کہ کنڈوم کو فوری طور پر جنسی میلاپ کے شروع میں لگانا چاہیے۔ کبھی بھی ذاتی اشیاء جیسے استرا، کینچی، سوئیاں، دانتوں کا برش جو جلد یا چپچپا جھلیوں کو کاٹ سکتی ہیں، مثال کے طور پر مسوروں کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ کچھ ایسے ویکسین لگوائیں جیسے ہیومن پاپیلوما وائرس جسے HPV کہتے ہیں اور ہیپاٹائٹس B کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ ٹھیک ہیں لیکن آپ کو شک ہے پھر بھی HIV ٹیسٹ کرائیں۔ منشیات یا الکحل کے غلط استعمال سے پرہیز کریں جو لاپرواہی یا خطرناک جنسی رویے کو فروغ دے سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ ڈاکٹروں سے مدد مانگ سکتے ہیں، وہ مکمل طور پر پیشہ ورانہ صلاحیت اور رازداری رکھتے ہیں۔ معلوم ہو جانے کی صورت میں آپ کو شرمندہ یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر آپ کی مدد کے لیے موجود ہیں۔ اٹلی میں یہ بیماریاں سماجی تفریق کا سبب نہیں بنتی ہیں۔